بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ اسلام میں خواتین کی حیثیت اور کردار، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں مرد اور عورت دونوں کو یکساں طور پر مخاطب کیا گیا ہے۔ در حقیقت قرآن میں خواتین کے لیے ایک پورا باب آیا ہے جو کہ سورۃ النساء ہے، جس کا مطلب ہے خواتین۔ قرآن میں عورتوں کو اللہ کی نظر میں مردوں کے مساوی قرار دیا گیا ہے، ایسی روحانی صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ، اور قرآن مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیم، اور اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن ہمیں ماضی کی عظیم خواتین کے بارے میں بھی بتاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہاجرہ اور فرعون کی بیوی آسیہ، جو دونوں ایمان، ہمت اور لچک کی مثال تھی۔ اور یقیناً قرآن مومنین کی ماں خدیجہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور پہلی بیوی ہونے کا اعزاز ملا ہے، جو ایک کامیاب کاروباری خواتین تھی اور ابتدائی مسلم کمیونٹی کے لیے معاونت کا ستون تھی۔ قرآن مجید میں خواتین کو مخصوص حقوق اور تحفظ بھی دیے گئے ہیں، جیسے وراثت کا حق، تعلیم کا حق، شادی میں رضامندی کا حق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم پر حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب میں چند برائیاں تھیں۔ ایک برائی یہ تھی کہ جب کوئی خاتون بیوہ ہوتی، اس عورت کو وارث سمجھتے تھے، جیسے کہ مرد کی وراثت کا مال ہوتا ہے، اس عورت کو بھی مال میں شامل کیا جاتا تھا، اس پر اپنی حکمرانی چلائی جاتی تھی۔ شوہر کے رشتہ دار اس پر اپنا حق جتاتے تھے اور اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے مال، اس کا جو مال تھا، جو اسے حق مہر ملا ہوا تھا، یا جو طوائف وغیرہ، تحفے وغیرہ شادی کے بعد دیے جاتے ہیں، اس سب کا حق اس عورت کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ ان سب کا حق شوہر کے رشتہ داروں کے پاس ہوتا تھا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے مال کے بھی وارث بن بیٹھتے تھے۔ اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، کہ تم پر جائز نہیں کہ تم عورت کے وارث بن جاؤ، اسے اپنی مرضی سے نکاح کرنے دو۔ انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر وہ نکاح کرے گی تو جو اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جو تحفے وغیرہ دیے ہیں اور جو حق مہر دیا ہے، وہ سب اپنے ساتھ دوسرے شوہر کے پاس لے جائے گی۔ اس بات کا خطرہ تھا، اس لیے وہ نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ قرآن میں صاف اور واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر لازم نہیں کہ تم اس عورت کے وارث بن بیٹھو جو بیوہ ہو، اور اس کے مال کے بھی۔
اسے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی مرضی سے آزاد ہو کر نکاح کر سکتی ہے۔ اس آیت میں عورت کو اپنی مرضی سے نکاح کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں قرآن کی باتوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آخر میں قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت اللہ کی نظر میں مردوں کے برابر ہے۔ ایسی روحانی صلاحیتیں اور ذمہ داریوں کے ساتھ انہیں مخصوص حقوق اور تحفظ بھی دیے جاتے ہیں اور انہیں ایمان اور جرأت کی مثال کے طور پر نوازا جاتا ہے۔ آئیں ہم ان تعلیمات کو یاد رکھیں اور ایک ایسے معاشرے کو تشکیل کے لیے کام کریں جہاں خواتین کی قدر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، انہیں اپنی مکمل سہولیات تک پہنچنے کے لیے بااختیار بنایا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔